فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور آج ہم حاضر ہیں پروگرام آپ کا سوال کے ساتھ۔ ناظرین، یہ ہماری سیریز جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ کے سوالات ہوں اور ہم اس کا جواب اپنے عالم دین سے، اپنے مفتی صاحب سے لے کے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ہماری اس سیریز کا نام آپ کا سوال ہوگا اور اسی نام کے ساتھ ہم ہفتہ وار یہ پروگرام کیا کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہمارے جتنے آپ کی طرف سے ہمیں سوالات موصول ہوں گے ان کو ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ وہ عصر حاضر سے متعلق ہوں، وہ عبادات سے متعلق ہوں، وہ معاملات سے متعلق ہوں، آپ کا جو بھی سوال ہو جس میں آپ کنفیوز ہوں کہ شرعی اعتبار سے اس کا حل کیا ہے، تو ہمیں لکھ بھیجیے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوا کریں گے جناب قاری مصطفیٰ راسخ حافظہ اللہ۔ آپ ایک فاضل ہیں، عالم دین ہیں، اور آپ نے سند فضیلت حاصل کی ہے جامعہ لاہور الاسلامیہ سے، اور عرصہ دراز سے آپ تحقیق کے ساتھ وابستہ ہیں، رکن ہیں مجلس التحقیق الاسلامی کے، آپ مصنف ہیں، مترجم ہیں، اور ایک عرصہ آپ سعودی عربیہ میں بھی دعوتی سینٹر میں رہے جہاں آپ دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیتے رہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرامز میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوا کریں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور جناب قاری مصطفیٰ راسخ صاحب سے ہی ہم پہلا سوال لیں گے۔ سب سے پہلے جناب قاری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا۔ اللہ یبارک فیکم۔ شیخ، یہ فرمائیے کہ جو آج کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت میں ایک مندر کی تعمیر ہے اور لوگوں کا اس پر رد عمل ہے۔ حکومت نے بنانے کا ارادہ کیا ہے اور لوگوں کی طرف سے رد عمل ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو وائرل ہے۔ اس پہ ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ کوئی اس کا جو شرعی نقطہ نظر ہے کہ کیا مندر ہو، کلیسا ہو، کوئی بھی غیر مسلم کی جو عبادت گاہ ہے، کیا اس کو اسلامی ریاست اپنے طور پر خزانے سے پیسہ جاری کر کے اس کو تعمیر کر سکتی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک کے اندر یا اسلامی ریاست کے اندر کوئی نیا معبد خانہ، بے شک وہ مندر ہو، کلیسا ہو، گرجا ہو، وہ تعمیر نہیں کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر اہل ذمہ وہ لوگ خود بھی تعمیر کرنا چاہیں تو پھر بھی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر اہل ذمہ سے کیا مراد ہے؟ اہل ذمہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا کوئی بھی غیر مسلم کمیونٹی ہے جو مسلمانوں کے اندر اور اسلامی ریاست کے اندر اسلامی قوانین اور اس ریاست کے قوانین کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، اور اسلامی ریاست جو ہے وہ ان کو تحفظ فراہم کر رہی ہے، اور وہ اسلامی ریاست کو ایک مخصوص ٹیکس، یا اس وقت اس کو جزیہ کہا جاتا تھا، آج کے دور میں آپ ٹیکس کہہ لیں، وہ ٹیکس ادا کر رہی ہے اور قوانین کے مطابق وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ کسی بھی مکتب فکر کے اندر یا کسی بھی مسلک کے اندر یا کسی بھی بڑے عالم دین نے، مذاہب اربعہ میں سے کسی نے بھی اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر کوئی نیا کنیسہ جو ہے وہ تیار کیا جائے، اور حتیٰ کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ خود تیار کریں۔ اتنا تو ان کے ساتھ گنجائش موجود ہے کہ ان کا کوئی کنیسہ پہلے سے موجود ہو، کوئی معبد خانہ پہلے سے موجود ہو، وہ اس کی تعمیر کر لیں یا اس کی مرمت کر لیں، تزئین و آرائش کر لیں اور اس کے اندر اپنی عبادت کرتے رہیں، لیکن نئے سرے سے ایک معبد خانہ تیار کرنا یہ ان کو بھی اجازت نہیں ہے۔ جب وہ خود تیار نہیں کر سکتے ہیں تو ایک اسلامی ریاست خود فنڈ بھی مہیا کرے اور اس کو تیار بھی کر کے دے، تو یہ شرعی اعتبار سے بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اسلامی ریاست کا کام غیر مسلموں کے معبد خانے تیار کرنا یا ان کو سپورٹ کرنا یا ان کی ثقافت اور کلچر کو لوگوں کے اندر فروغ دینا، یہ اسلامی ریاست کا کام نہیں ہے۔
اسلامی ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مساجد کو پروموٹ کرے، مساجد کو جو ہے مدارس اور اسی طرح اہل اسلام کے ساتھ متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو سپورٹ کرے اور ان کو آگے بڑھائے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک اہل علم کے اقوال پیش کرتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کی ہستی جو ہے وہ ایک معروف ہے اور ان کے اقوال کو یا ان کے فتاویٰ کو ہمارے ہاں بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، امام کے درجے پہ ہیں، وہ ایک بڑے امام الائمہ کے درجے پہ موجود ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے مجموع فتاویٰ کے اندر لکھتے ہیں وقد اتفق العلماء على ان ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة ان يحدثوا فيها کنیسہ، کہ جب بھی مسلمانوں نے کوئی نیا شہر بنایا ہو، مسلمانوں نے کوئی نیا ملک بنایا ہو، تو وہاں پر کسی بھی غیر مسلم کو اس میں کوئی بھی معبد خانہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح ان کے شاگرد ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ، وہ بھی معروف امام ہیں، بے شمار کتابوں کے ماشاءاللہ مصنف ہیں اور مؤلف ہیں۔ تو وہ اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر لکھتے ہیں یمنع اہل الذمۃ من ابتدائی احداث کنیست فی دار الاسلام، اہل ذمہ کو یعنی غیر مسلموں کو دارالاسلام کے اندر نیا معبد خانہ بنانے سے منع کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ اس کی سپورٹ کی جائے گی، بلکہ منع کیا جائے گا ان کو۔ شیخ اس میں یہ بتائیے گا کہ یہ بات درست ہے، آپ آئمہ کے اقوال پیش کر رہے ہیں، اس میں ہمارے کوئی آئمہ کے درمیان میں کوئی اختلاف ہے یا اجماع ہے اس بات پہ؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر تقریباً سارے اہل علم کا اجماع ہے، اور اجماع کا دعویٰ کرنے والے امام ابو بکر الطرطوشی ہیں، اور اجماع کا دعویٰ کرنے والے امام ابو بکر الطرطوشی ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے سراج الملوک، اس کے صفحہ نمبر 138 پہ لکھتے ہیں کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر مسلموں کو اسلامی ریاست کے اندر نیا معبد خانہ جو ہے وہ نہیں بنانے دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو وہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ھذا مذہب علماء المسلمین عامۃ اجمعین، کہ سارے کے سارے مسلمانوں کا یہی اجماع ہے اور یہی ان کا موقف ہے، اس سے ہٹ کر کسی کا کوئی موقف موجود نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نئے کی شرط تمام آئمہ لگاتے ہیں تو اس بات سے تو یہ چیز سامنے آتی ہے یا یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں پھر یہ فرق تو نہ رہا کہ وہ حکومت تعمیر کرے یا وہ اپنی انفرادی حیثیت میں تعمیر کرے، یعنی دونوں صورتوں میں وہ نیا معبد خانہ نہیں جی بالکل، بلکہ اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ جب وہ خود تعمیر نہیں کر سکتے ہیں تو بالاولیٰ اسلامی ریاست کیسے تعمیر کر سکتی ہے؟ یہ تو اسلامی ریاست کے ذمہ داریوں میں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ اگر وہ تعمیر کرنا بھی چاہیں تو اس کو روکا جائے، کیونکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو قول میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا تو اس میں انہوں نے یہی کہا ہے یمنع اہل الذمہ، ان کو روکا جائے گا، منع کیا جائے گا۔ تو ریاست جو ہے وہ اپنی فورس کے ذریعے یا اپنی طاقت کے ذریعے ان کو باقاعدہ روکے گی بنانے سے، تو بجائے اس کے کہ ریاست خود بنانا شروع کر دے، یہ کسی طرح سے بھی ایک اسلامی کام نہیں ہے۔ یعنی اسلامی ریاست اتحاد بین المذاہب کا جو ہمارے ہاں اور ہم آہنگی کا جو ہم نام دیتے ہیں اور رواداری کا بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست ان تمام ناموں کے ساتھ بھی اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے مرکز کو، کسی ایسے معبد خانے کو تعمیر کرے یا کرنے کی اجازت دے جہاں اللہ کی وحدانیت کے خلاف آوازیں اٹھتی ہوں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اسلامی ریاست کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ شرک کا قلاقمہ کرے اور وہ ایسے ادارے یا ایسے معبد خانے یا وہ چیزیں جو ایک توحید کی فضا کے اندر خلل ڈال رہے ہوں اور اسلامی معاشرے کے اندر ایسا کلچر فروغ دے رہے ہوں جو غیر اسلامی ہو، اللہ کے شرک پر مبنی ہو، توحید کی مخالفت پر مبنی ہو، تو اسلامی ریاست رواداری جو پہلے یہ کر رہی ہے کہ وہ ان کو تحفظ فراہم کر رہی ہے، ان کو ہر طرح کی سہولتیں دے رہی ہے، ان کو اپنا شہری قرار دے رہی ہے، ان کا باقاعدہ آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، تو وہ رواداری تو ساری چل رہی ہے۔ لیکن اس رواداری کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے اسلامی اصولوں سے ہٹ جائیں، ہم اسلامی قوانین سے ہٹ جائیں اور اللہ کے شرک اور اللہ رب العزت کی بغاوت اور سرکشی پر مبنی ایسے ادارے ہم تعمیر کرنا شروع کر دیں جن کو آپ کہہ لیں کہ وہ ہمارے اسلامی معاشرے کے مخالف ہوں، اسلامی معاشرے کے اندر دراڑ ڈالیں اور اسلامی معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو معبد خانے ہیں جی یہ نہ تو حکومت تعمیر کر سکتی ہے نہ وہ خود تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ بتائیے گا کہ کیا یہ بات درست ہے مسلمانوں کے لیے، اسلامی ریاست کے لیے یا انفرادی حیثیت میں کسی مسلمان کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کہ جو پہلے سے معبد خانے موجود ہیں
اس کو وہ نقصان پہنچائیں یا اس کو گرانے کی کوشش کریں یا اس کو ختم کر دیں کہ یہ ظاہر شرک کے اڈے ہیں، تو یہاں جو ہے وہ توحید کے خلاف پیغام جاتا ہے۔ میرا خیال یہ بالکل جائز نہیں، کیونکہ جب اسلام نے ان کو ایک تحفظ مہیا کیا ہے، اسلام ان کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے قوانین کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے ہمارے قوانین ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں، ہمیں ایک مخصوص ٹیکس یا جزیہ آپ دیتے رہیں، اور پھر اسلامی حکومت ان کی جان، ان کے مال اور ان کے معبد خانے، ان کے گھر، ان کی پراپرٹیز، اسلامی حکومت ان کی ہر چیز کی محافظ ہے اور باقاعدہ وہ ان کو سپورٹ مہیا کرے گی۔ یہ بالکل اسلامی ریاست کے اندر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے اوپر ظلم و ستم کریں۔ جب آپ ان کے ساتھ ایک چیز طے کر کے چل رہے ہیں اور وہ آپ کے شہری بن کے چل رہے ہیں تو پھر اس طرح یہ جائز نہیں ہے، اس کی ہم گنجائش نہیں دے سکتے۔ ایک بات میرے ذہن میں آتی رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، جی، جبر نہیں ہے، کوئی مجبور نہیں کیا جائے گا کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے پر۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا حق ہے غیر مسلم کے پاس کہ وہ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے بھی نہ اسلامی ریاست اس کو مجبور کرے گی اور نہ کوئی مسلمان جماعت، گروہ، کوئی شخص انفرادی حیثیت میں، یعنی گویا کہ اس کی وہ جو رائے ہے اس کا بھی اسلام نے احترام کیا ہے کہ اس کو اس بات پہ مجبور نہیں کیا۔ یہ اس کے پاس ایک بنیادی حق ہے، یہ بنیادی حق ہے، یہ تو موجود ہی ہے، اس کا اسلامی ریاست کے اندر زندہ رہنا اور پھر اس کا آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے جانا، اور پھر اس کی پراپرٹی، اس کی جان مال، ہر طرح کی جو حفاظت اسلامی ریاست دے رہی ہے، یہ گویا کہ وہ لا اکراہ فی الدین پہ ہی عمل کر رہی ہے۔ اس کو مجبور نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ دیں، آپ اسلام میں آ جائیں۔ ہاں، اسلامی ریاست کی ایک ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ ایسے افعال کرے یا ایسی ترغیبات دے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، نرمی کے ساتھ اور دعوت کے ساتھ۔ تو اسلامی ریاست جب اس طرح کے پروگرام نافذ کرے گی، میں ایک الحمدللہ سعودیہ میں مجھے رہنے کا موقع ملا ہے، تو میں وہاں پہ ایسے مکاتب کے اندر اور ایسے دفاتر میں کام کرتا رہا ہوں جہاں غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے جاتے تھے۔ ہمیں سمجھایا یہ جاتا تھا کہ آپ نے کسی غیر مسلم کو ملنا ہے تو اس کو پہلے اسلام کا نام نہیں لینا ہے، اس کو جاتے ہی تحفہ دینا ہے، اگلی دفعہ جا کے اس سے بڑا تحفہ دینا ہے، اس سے اگلی دفعہ جا کے اس سے بڑا تحفہ دینا ہے، 3-4 دفعہ جا کے پھر اس کی دعوتیں کرنی ہیں، پھر جا کر اس کو اسلام کی طرف لے کے آنا ہے اور تعلیف قلبی کے لیے۔ اور ہم نے الحمدللہ دیکھا ہے وہاں پہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تعلیف قلبی ہوتی ہے اور وہ پھر ہماری بات سننے کے لیے آتے ہیں، اور جب وہ بات سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ یعنی گویا کہ یہ جو دعوت کرنا ہے یا تحائف دینا ہے، یہ ان کے لیے لالچ نہیں ہے، بلکہ وہ ان کو اس بات اپنے قریب کرنا مقصد ہے، آمادہ کرنا ہے کہ آپ بات تو سنیں۔ جی جی، اصل میں یعنی اسلام کو قبول کرنے کے لیے جو چیز ان کو تحریک دیتی ہے، جو موٹیویٹ کرتی ہے، وہ تحفہ اور وہ کھانا نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کی دعوت ہے۔ وہ ان کو آمادگی کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے کہ وہ اسلام کا پیغام سننے کو تیار ہو جائیں۔ اسلام کا پیغام اگلا شخص اس وقت سنے گا جب وہ آپ کے قریب ہوگا۔ تو قریب ہونے کے لیے کھانا ایک بنیادی چیز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدا میں بہت سارے جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے ان کی دعوتیں کیں اور ان کو کھانا کھلایا اور ان کو دعوت دی۔ ہمارے یہ بات چلیں آغاز سے اس کا ہو گیا، وہ اسی وجہ سے کہ اسلام آباد میں اس کا آغاز ہوا، تو اس سے جڑے ایک دو اور مسئلے ہیں، اگر آپ اس پہ ہماری رہنمائی کریں۔ جی جی، غیر مسلم جو اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، ہم نے اس پہ سنا بھی کہ ہمارے یہاں ایک جھگڑا بھی ہوا اور وہ بات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تک پہنچی اور پھر وہ اس کی سزائے موت تک پہنچی اور پھر ساری بات، اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں اور لوگ چونکہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ غیر مسلم کے ساتھ، مثال کے طور پہ ایک عیسائی ہے، اس کے ساتھ مسلمان کا جو رابطہ ہے روزمرہ کا، اس کے ساتھ مل کے کام کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ ایک برتن میں اگر پانی پی لیں، یا وہ ہمسائے ہیں، ایک مسلمان ہے اور غیر مسلم ہمسائے ہیں، تو ایک دوسرے سے کوئی چیز لے دے سکتے ہیں کہ نہیں، ایک دوسرے کا ذبیحہ، اور خاص طور پہ اس وقت جب جو ذبح کرنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ لوگ بھی وہاں سے لے کے آتے ہیں گوشت ہے مثال کے طور پہ، جہاں سے ہم لے کے آتے ہیں، اور ان کو ذبح کرنے والے مسلمان ہیں۔ تو کیا اس صورتحال میں کہاں تک ایک مسلمان جو ہے وہ غیر مسلم سے اور کس طرح کے تعلقات رکھ سکتا ہے؟ میں اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامی معاشرہ غالب ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہے، اور اسلامی ریاست کے اندر اور اسلامی ملک کے اندر غیر مسلم رہ رہے ہیں، تو اور وہ مغلوب ہو کر، محکوم ہو کر رہ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمیں نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں گے، وہ اسلام کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اسلام کے ان اعلیٰ مثالیات اور اعلیٰ اخلاق سے، اعلیٰ جو روشن تعلیمات ہیں، ان سے متاثر ہوں گے کہ دیکھیں مسلمان کتنے اچھے لوگ ہیں۔ تو ہمیں نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اسلام کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر وہ بھی اسلام کے قریب آئیں اور اسلام میں داخل ہوں۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ ہیں وہ بہت ہی متشدد قسم کے ہیں، بہت ہی متشدد قسم کے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ ان کے ساتھ کوئی نرمی کا رویہ کرتے ہیں تو وہ آگے سے سختی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ان کو سختی تو نہیں کی جائے گی ان سے، لیکن ان کو نظر انداز کچھ کر دیا جائے گا یا ان سے کچھ کرنی کترائی جائے گی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب ان کو آپ دعوت دیتے ہیں تو وہ الٹا زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو جو عام لوگ ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر حالات ایسے ہیں کہ یہاں تو دعوت کا کام ہے ہی نہیں اہل ذمہ کے اندر اور اہل کتاب کے اندر۔ اگر سعودیہ کی طرح یہاں بھی باقاعدہ کام شروع کر دیا جائے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں کے نتائج وہاں سے زیادہ بہتر نکلیں گے، کیونکہ یہاں پہ وہی لوگ جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی گلی کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان کے ساتھ ایک رویہ اچھا رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ان کے ساتھ کھانا بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہاں ہیں۔ یہی ہے اتفاق ایسا ہے کہ مل کے کام کر رہے ہیں، کھانا آ گیا تو اکٹھے کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اور ایک برتن میں پانی پی سکتے ہیں، بالکل پی سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا دل برا نہیں ہو رہا ہے تو پی سکتے ہیں، یعنی شرعی اعتبار سے شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ اگر ان کے گھر سے کوئی کھانا، حتیٰ کہ ان کا کھانا بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جس طرح اللہ نے فرمایا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَطَعَامُهُمْ حِلٌّ لَّكُمْ، کہ تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے اور ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ تو ان کا کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر سے پک کے آیا ہوگا، اب یہ تو نہیں کہ وہ باہر سے خرید کے لے کے آئے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کا ذبیحہ، جس طرح آپ نے کہا کہ اگر مسلمان کا ذبیحہ ہے اور انہوں نے پکا دیا ہے تو آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ صرف ایسے ذبیحے سے ہم جو ہے انکار کریں گے یا نہیں کھائیں گے جو انہوں نے خاص طور پہ اپنے خاص جو ان کے دن ہیں، خاص ان کے تہوار ہیں، ان کی خاص عیدیں ہیں، تو انہوں نے جو اپنے خاص تہواروں پہ ذبیحہ وغیرہ کیے ہوئے ہوں گے ان میں ہم شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں تو ان کا ایک وہ شامل ہو گیا نا، ان کے دین اس کا میں گویا کہ یا اگر وہ تحریف شدہ دین کا کا عنصر اس میں شامل ہے۔ جی وہ گویا کہ وہ کھانا ان کے دین کو قبول کرنا ہے تو اس کو آپ نہیں کھائیں گے۔ ویسے عمومی طور پہ آپ ان کے ساتھ میل جو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا شیخ یہ بتائیے گا، یہ تو ہوا نا کہ وہ مل کے کام کر رہے ہیں اور اس میں کھا پی رہے ہیں، اچھا کام کرنے میں بھی ظاہر ہے ہمارے یہاں ہر طرح کا کام ہو رہا ہوتا ہے، بلڈنگز بن رہی ہیں، دفاتر میں کام ہو رہا ہے، ذہن میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ کیا یہ جو جس سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا معبد خانے، جی کیا غیر مسلم کی جو عبادت گاہ ہے اس کی تعمیر میں مسلمان مستری، مسلمان مزدور، یعنی جو مین پاور ہے وہ ان کو مہیا کی جا سکتی ہے، یا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ غیر مسلم عبادت گاہ کے لیے اپنی خدمات اور اپنی سروسز دے؟ جی اس میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ہم ان کے تہواروں پہ ان کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے ہیں یا ان کے تہواروں کے اندر ہم شریک نہیں ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح ہم ان کے معبد خانوں کی تعمیر کے اندر بھی ہم شریک نہیں ہوں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الام کے اندر باقاعدہ اس بات کی بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اقرہ للمسلمین ان یعمل بناء او نجارا او غیرہ فی کنائسہم، کہ میں ان غیر مسلموں کے معبد خانے اور ان کے کنیسے تعمیر کرنے میں کسی مسلمان کے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ وہاں پر مزدور کے طور پر یا مستری کے طور پر یا نجار بڑھئی لکڑی کا جو کام کرنے والا ہوتا ہے تو کارپینٹر کے طور پر کوئی کام کرے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی غیر مسلم کا اگر گھر بن رہا ہو تو اس میں وہ اپنی خدمات دے سکتا ہے، جی وہ ایک دنیا کا معاملہ ہے، جتنی چیزیں اس میں ہو سکتا ہے جس میں ان کے عبادت گاہیں یا وہ تمام تعمیرات یا وہ تمام چیزیں جن میں براہ راست ان کے اس دین کے ساتھ وہ تعلق بنتا ہو۔ جی بالکل صحیح آپ نے کہا ہے۔ چلیں یہ تو سوال تھا ہمارا معبد خانے کے بارے میں، اب کچھ سوالات وہ ہیں جو خالص مسلمانوں کے لیے جی اور ہماری عبادت گاہوں سے جن کا تعلق ہے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مسجد میں نماز کھڑی ہے، جماعت ہو رہی ہے، ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا یہ اس کا السلام علیکم کہنا یہ درست عمل ہے؟ اور اگر یہ درست ہے تو جو نمازی ہیں جو اس وقت نماز میں ہیں، اپنی تسبیحات میں ہیں، وہ اس کا جواب دیں گے نہیں دیں گے؟ دیں گے تو کیسے دیں گے؟ جی اسلام کے اندر سلام کو عام کرنے کا حکم متعدد احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو،
اور اس میں یہ ہے کہ جو اوپر سے آئے وہ وہاں پر موجود لوگوں کو سلام کہے. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی اوپر سے آیا ہے اور کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب وہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اس حالت میں بھی سلام کہے گا یا نہیں کہے گا. کا مسئلہ تو نہیں ہوگا اس میں. جی جی. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو آنے والے کو سلام کہنا چاہیے، وہ سلام کہے گا. اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ جواب کیسے دیں گے؟ کیا وہ وعلیکم السلام اونچی آواز سے اس کو جواب دیں گے یا اس کے جواب کا کوئی اور طریقہ کار ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نمازی زبان سے اس کا جواب نہیں دیں گے، وہ اپنے ہاتھ سے اس کا جواب دیں گے. مثلا اس طرح ہاتھ باندھا ہوا ہے تو وہ ہاتھ کے اشارے سے ہاتھ تھوڑا سا اوپر کریں گے، اور یہ گویا کہ ہاتھ کا اوپر کرنا ہی اس کے سلام کا جواب ہے. دایاں ہاتھ. جی، بایاں ہاتھ تو آپ کا نیچے ہے، تو جب آپ نے اوپر دایاں ہاتھ باندھا ہوا ہے تو اس سے آپ تھوڑا سا اس طرح کر لیں گے. یہ تو ہے قیام کی حالت. آپ جس بھی کیفیت میں ہیں، آپ رکوع میں ہیں، آپ سجدے میں ہیں، آپ اتحیات میں ہیں، تو آپ دائیں ہاتھ سے تھوڑا سا اشارہ کر کے آپ اس کے سلام کا جواب دیں گے. اور اگر وہ نماز نہیں ہے، مثال کے طور پہ جب ایک شخص آیا تو پہلے سے ایک موجود ہے یا زیادہ موجود ہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، جی، نماز میں نہیں ہے، ہاں تلاوت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو تب بھی وہ سلام کہے گا. قرآن تو کہتا ہے کہ تب بھی سلام کہے گا. جب قرآن پڑھا نماز جو ہے وہ زیادہ خضوع خشوع کی متقاضی ہے تلاوت کی نسبت. نماز میں آدمی ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا، پانی نہیں پی سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، لیکن تلاوت کے دوران آپ یہ سارے اعمال کر سکتے ہیں. یعنی جب نماز میں اجازت ہے، جب نماز میں اجازت ہے تو تلاوت کے اندر بالاولیٰ اجازت ہے، کوئی پرابلم نہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے کوئی آداب بھی ہیں؟ میں کوئی 1-2 دن پہلے میں نماز میں تھا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے اتنے بلند آواز میں سلام کہا کہ وہ یعنی ایک جیسے انسان ایک دفعہ تھوڑا سا دہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. تو کیا اس کا بھی کوئی ادب آداب ہے کہ وہ جب سلام کہنے والا شخص، اور خاص طور پہ جب نماز کی کیفیت میں ہوں، تو وہ کیسے سلام کہے؟ آرام سے کہے، اتنی آواز میں کہے کہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے، یا پورے ایک اپنے کہہ لیں کہ باروب انداز میں اور پوری توانائی کے ساتھ وہ سلام کہے؟ جی، اسلام میں تمام عبادات کے آداب موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں عبادت دی ہے اس کا ادب بھی بیان کیا ہے کہ یہ آپ نے کیسے کرنا ہے. تو ایک مسلمان جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اوچھا سا محسوس ہو. تو اللہ نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام کہنے کا حکم دیا ہے اس میں سلام کہنا ہے، آپ نے لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے. تو اگر لوگ نماز میں ہیں، خضوع خشوع ان کا آپ کے سلام کی وجہ سے اگر متاثر ہو رہا ہے، تو آپ بالکل ادب کے ساتھ آہستہ آواز میں جا کر سلام کہیں، تاکہ نمازی یکدم پریشان نہ ہوں اور نمازی جو ہیں وہ ڈرے نہ اور ان کا خضوع خشوع جو ہے وہ متاثر نہ ہو. تو یہ صرف سلام ہی نہیں ہے بلکہ ہر کام کے اندر ہی ہمیں اچھے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور مسلمان ہونے کے حیثیت سے دوسرے لوگوں کے عبادات کا اور ان کے خضوع خشوع کا، حتیٰ کہ ان کی سوچ اور فکر کا، ہر چیز کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا. اچھا اگر کوئی شخص، چلیں یہ تو ہوا نا کہ کوئی شخص آیا اور باقی لوگ نماز میں تھے، اس اسلام کا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اس کا اجر ملتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شخص آتا ہے وہ نہیں سلام کہتا، کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا؟ سلام کہنا مسنون عمل ہے، مستحب عمل ہے، لیکن جواب دینا پھر آگے سے فرض ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ نماز میں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جی، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز ہو رہی ہے اور ایک شخص آیا اس نے سلام نہیں کہا، جی، تو اس میں کوئی گناہگار نہیں ہوگا، گناہگار نہیں ہے، یعنی وہ جو اس کو اجر ملنا تھا اس اجر سے محروم ہوا، اجر سے محروم ہو جائے گا، لیکن وہ گناہگار نہیں ہوگا، گناہگار نہیں. شیخ ایک سوال ہمیں موصول یہ ہوا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے دنیا بھر میں کچھ ریاستی قوانین ہیں اس حوالے سے کہ جب کسی مرد کی یا عورت کی شادی ہوگی تو اس کی ایک عمر جو ہے وہ متعین کر دی گئی ہے. جس طرح ہمارے شناختی کارڈ بنتے ہیں کہ وہ 18 سال کی عمر، پاکستان کی ہم بات کریں تو 18 سال کی عمر میں جا کے ہی آپ بنوا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں بنوا سکتے، آپ بالغ شمار نہیں ہوتے. اور دیگر جو ریاستیں ہیں وہاں بھی ایسے قوانین موجود ہیں. پاکستان میں یہ پہلے نہیں تھا، اور پچھلے دنوں میں یہ اس پہ بات ہوتی رہی کہ یہاں بھی شادی کی جو عمر ہے وہ 18 سال متعین کر دی جائے. تو کیا یہ بات شرعی اعتبار سے درست ہے؟ کیا شریعت نے شادی کی اور شادی کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ بلوغت کے ساتھ ظاہر ہے، تو بلوغت کو کیسے اس کو معیر کیا جائے، اس کو کیسے، اس کا کیا پیمانہ ہے کہ جس سے معلوم کر سکیں کہ یہ شخص بالغ ہے، یہ مرد بالغ ہے، یہ عورت بالغ ہے؟ اور کیا جب ایک شخص بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی شادی میں تاخیر کرنا
میں نے 1 2 3 4 سوالات اکٹھے کر دیے, سارے مکس ہو گئے ہیں. مکس کر دیے. میں اس لیے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی اس کی خاص عمر ہے کہ اس سے پہلے یہ مثال آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ 18 سال کی عمر سے پہلے کوئی نہیں کر سکتا, شرعی اعتبار سے یہ درست ہے؟ جی آپ نے 3-4 سوال اکٹھے کر دیے ہیں, تو میں ہر سوال کو الگ الگ کر کے ان کا جواب دوں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ شریعت میں بلوغت کی عمر متعین ہے یا نہیں ہے. تو شریعت نے بلوغت کی عمر متعین نہیں کی ہے, اس کی علامات ہاں البتہ بتلا دی ہیں. یہ بلوغت جو ہے یہ علاقوں کے اعتبار سے, خوراک کے اعتبار سے, بعض علاقے گرم ہوتے ہیں وہاں پہ جو بچے ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں, بعض ٹھنڈے ہوتے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا لیٹ بالغ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح خوراک کا ہوتا ہے, جن بچوں کی خوراک اچھی ہوتی ہے, ذرا اعلیٰ گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. غریب بچے جو ہیں وہ خوراک کمزور خوراک کی وجہ سے وہ بعد میں بالغ ہوتے ہیں. بس غریب جلدی بالغ جلدی ہو جاتے ہیں امیر سے. خوراک ہے, خوراک وہ بہت کم مثال ہوتی ہے, لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو شریعت نے بلوغت کی عمر جو ہے وہ مقرر نہیں کی ہے, اس کی علامات بتلا دی ہیں. مثلا یہ علامت ہے کہ زیر ناف بال آ جائیں, یا پہلی دفعہ احتلام ہو جائے, یا انسان کو مونچھیں اگائیں. تو یہ چند ایک علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں. تو جب بلوغت کی عمر متعین نہیں ہے تو پھر شادی کی عمر بھی متعین نہیں ہے. جب آپ یہ کہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے, ایک بچہ جو ہے وہ 12 سال کی عمر میں جا کے بالغ ہو رہا ہے, ایک علاقے میں ایک ہی جگہ پہ, یعنی ایک علاقے میں بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ممکن ہے, مختلف علاقوں میں بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے. تو شریعت نے شادی کی عمر بھی مقرر نہیں کی. اچھا, جیسے آپ نے بتایا کہ یہ تو ایک مرد کے لیے ہے اور اس میں بعض علامات عورت کے لیے بھی ہیں, تو کیا عورت کی جو بلوغت کی علامات ہیں اس میں وہ جو ماہواری ہے, جو خاص ایام ہے, ان کا آنا بھی شامل ہے؟ جی عورت کی علامات آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے مخصوص جگہوں کا ابھر آنا, یا پھر حیض مینسز کا شروع ہو جانا, یہ عورت کے لیے بلوغت کی علامات. بلوغت کی علامات میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت ہو یا مرد ہو, جب یہ علامات ظاہر ہو جائیں گی تو گویا کہ وہ بالغ ہے اسلام کی نظر میں, اور وہ اس قابل ہے کہ اس کی کسی بھی وقت میں آپ شادی کر دیں. بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو کوشش کی جائے کہ جلدی سے جلدی اس کی شادی کر دی جائے, اور اگر وہ کسی وجہ سے گناہ میں پڑتا ہے بلوغت کے بعد اور والدین اس کی شادی کو بلا وجہ لیٹ کر رہے ہیں, تو وہ والدین اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہے. اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو عذر پیش کیا جاتا ہے, جب بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے, یہ ڈاکٹر بن جائے, یہ فلاں بن جائے, پھر اس کو نوکری مل جائے, وہ روزگار, یہ جتنے بہانے ہیں, اور شریعت کی روح میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بچہ جو ہی بالغ ہو والدین پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے, جو ہی اس کو کفو ملے وہ فوراً اس کی شادی کر دیں. اس کے دیکھیں نقصانات ہیں معاشرے میں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت سارے جو برائی کے اسباب ہیں جی بالکل, اور وجوہات ہیں, وہ شادی کا لیٹ ہونا بھی ہے. بالکل, ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے. وہ لوگ اکثر, بعض لوگ تو خیر جو شادی شدہ ہیں, جب وہ ایک گناہ کی عادت ہے تو وہ بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر شادی شدہ ہیں, جب شادی لیٹ ہوتی ہے اور ایک فطری خواہش ہے ایک مرد کے اندر, وہ جب اس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ پر آمادہ ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. اس کا مطلب میں تو بلکہ کہتا ہوتا ہوں کہ نکاح کو آسان کرو اور عام کرو, اور جتنا نکاح آسان ہوگا, عام ہوگا, اتنا زنا کے اندر کمی آئے گی اور غلط راستے کی طرف جو ہے نا وہ بندشیں ہوں گی. تو نکاح ایک تو آسان ہونا چاہیے, بالکل ہمارے ہاں اس کے اندر بے شمار پابندیاں ہیں, اور دوسرا اس کو اتنا عام کر دیا جائے کہ ایک تو کفو ملتے ہی فوراً نکاح کر دیا جائے, اور دوسرا اس میں پھر اگلی بات بھی ہے کہ ایک پہ اوپر اکتفا نہیں ہونا چاہیے, 2-3 آگے جو بھی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. میں تو نہیں کہتا یہ آپ میں نے ظاہر گھر بھی جانا ہے. تو اچھا یہ فرمائیے گا شیخ کہ اچھا بات یہ ہو رہی تھی کہ نکاح کی عمر جو ہے وہ کیا ہے. دیکھیں, جب اللہ رب العزت نے نہ تو بلوغت کی عمر جو ہے وہ مقرر کی ہے شریعت نے, اور نہ ہی شادی کی عمر مقرر کی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لیں, بخاری شریف کی حدیث ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر 6 سال تھی, اور جب رخصتی ہوئی تو 9 سال تھی. تو آپ دیکھیں اتنی 9 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہو گئی. تو اس سے یہ اندازہ کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے کہ یہ 18 سال کی عمر کو ہم مقرر کر دیں اور کہیں کہ اس سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی ہے, یہ شرعاً بالکل غلط ہے اور شریعت کے خلاف ہے. درست. یہ جو بات آپ نے کی نا کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا, میں یہ دیکھتا ہوں ہمارے اس معاشرے میں
ہوتا یہ ہے کہ جب ایک مرد کو اور ایک عورت کو اس کو بتایا جاتا ہے نا کہ آپ کا نکاح ہم کرنے لگے ہیں یا اس کا نکاح کرنے، تو وہ اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ خوب غور و فکر کر لیں، خوب سوچ لیں، اور وہ کوئی ایک سال تک مطلب ہم اس کو نا لے کے رکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا یہ ایسا مطلب فیصلہ ہے جس پر آپ کی پوری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اچھا یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو تحقیق کر لینی چاہیے اپنے جو آپ کے ہونے والے ساتھی ہیں یا فریق ہیں، یا یہ تحقیق کر لینا، اور لیکن اس کو اس طرح بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دینی کہ یہ جو آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی ایسا فیصلہ ہے، اور بچے ایک سال تک پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کرنا۔ آپ اب رہے ہیں وہاں عرب معاشرے میں، میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے کہ وہاں تو مطلب پتہ چلتا ہے کہ جیسے وہ مطلب ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا دیگر معاہدات، یعنی اسی طرح وہ فوری مطلب نکاح، اتفاق ہوا، نکاح ہوا، بات ختم ہوگی۔ اللہ کے نبی کے دور میں دیکھیں، ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا حاجت لی فیک، مجھے آپ میں حاجت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہے کوئی نکاح کرنے والا؟ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تجھے قرآن مجید آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی آتا ہے۔ کون کون سی صورتیں؟ جی فلاں صورتیں آتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اتنی صورتیں جو تجھے یاد ہیں یہ تو نے اس کو سکھلانی ہے، اور یہی اس کا حق مہر ہے، اس کے بدلے میں تیرا اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ کوئی وہاں پہ سوچ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی مہینے نہیں ہے، کوئی اس میں سال نہیں ہے، بس عورت آئی ہے، اس نے اللہ کے نبی کے سامنے خواہش کا اظہار کیا، اللہ کے نبی نے کہا جی میں نے نہیں کرنا، فوراً ایک صحابی کے ساتھ کر دیا ہے۔ اور بلکہ سعودیہ کا ایک میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، میں اور میرے ساتھ ایک نیپالی شیخ تھے، ہم دعوت دینے کے لیے عرب شیوخ کے ساتھ نا باہر صحرا کی طرف نکل گئے۔ تو جب واپسی آئے نا تو اس نے اپنے گھر میں ہمارا کھانا رکھ دیا، تو وہ کھانا بڑا لذیذ تھا۔ تو جو نیپالی شیخ تھے وہ انہوں نے جب کھانا کھایا تو کہتے ہیں جی کھانا بڑا لذیذ ہے۔ اب وہ آدمی جو عربی تھا وہ کہتا ہے جی یہ میری بہن نے تیار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگلی بات کر دیتا ہے، کہتا ہے جی طبغہ زواج، کہ آپ اس سے شادی کرنا چاہیں گے؟ یعنی وہ اس بات کو اتنا عام سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی کہ جو نکاح منگنی کرنا چاہتا ہے وہ بالکل کھلے دل کے ساتھ اگلے سے مانگ لیتا ہے جی میں آپ کی بہن یا بیٹی کے ساتھ اور وہ جو اس کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ بھی بالکل بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی پریشانی کے وہ آگے کر دیتا ہے۔ ہاں یعنی ہمارے یہاں یہ بڑا ایک ہمارے ہاں اس کو بہت بڑا ایشو بنایا جاتا ہے، عورت کی طرف سے مطلب پیغام جائے یا عورت کے ولی سے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکے کی طرف سے آنا چاہیے، لڑکی کی طرف سے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ نکاح کی جو عمر ہے وہ متعین نہیں ہے، وہ بلوغت ہے، اس کا معیار بلوغت ہے، اس کا معیار کوئی خاص اگر کوئی آپ مقرر کر دیں کہ 18 20 25 سال یہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جب ہم یہ کرتے ہیں کہ جی وہ پہلے وہ تعلیم حاصل کر لیں اور پھر وہ روزگار مل جائے، پھر وہ گھر بنا لیں، تو یہ مطلب ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے نکاح کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ایک بات آپ کی ٹھیک ہے کہ نکاح جو ہے اس کی عمر متعین نہیں ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ بلوغت پہ ہی نکاح ہوگا، بلوغت سے پہلے بھی نکاح ہو سکتا ہے، رخصتی وہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، بلوغت سے پہلے نکاح ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، کہ وہ عورتیں جو حیض سے بالکل مایوس ہو چکی ہیں، یعنی بڑی عمر کی ہو چکی ہیں، اور اسی طرح وہ عورتیں جن کا بھی حیض آنا شروع نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ان کو طلاق دے دی جائے تو ان کی جو عدت ہے وہ 1 ماہ ہے۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچیاں جن کی ابھی تک حیض کی عمر نہیں ہوئی ہے اور وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچی ہیں تو ان کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ جب ان کو طلاق دی جا رہی ہے تو وہ شادی ہوئی تھی تو طلاق دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کیا رخصتی ہو سکتی ہے بلوغت سے پہلے یا نہیں؟ رخصتی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اہل علم نے اس بارے میں یہ شرط لگائی ہے کہ آپ نے بچی کی عمر کو دیکھنا ہے، اگر وہ رخصتی کو برداشت کر سکتی ہے، جماع کی طاقت اس کے اندر موجود ہے تو پھر آپ رخصتی کر دیں، اور اگر ابھی جماع کی طاقت موجود نہیں ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی بالکل چھوٹی عمر کی ہے، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے گی، تو پھر آپ رخصتی نہ کریں۔ اچھا، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا یہ بتائیے گا، اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ ہے کہ ایک سوال موصول ہمیں یہ ہوا کہ ایک لڑکی جس کے شوہر وہ قید میں ہیں اور معلوم نہیں ہے کہ وہ کب واپس آتے ہیں، ظاہر ہے قیدی ہیں، کب واپس آتے ہیں کب نہیں آتے۔ اب یہ خاتون اکیلی رہتی ہیں، یعنی اپنے سسرال میں ہیں، جب یہ وہ قیدی ہوئے تو یہ سسرال سے اپنے میکے چلی گئیں۔
اب وہاں رہتی ہیں، لیکن ان کے جو سسرال والے ہیں یعنی وہ دیگر جو شوہر کے گھر والے ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ خاتون ہمارے گھر میں بھی آ کے رہے، جبکہ اس گھر میں جو سسرال کا گھر ہے اس گھر میں اس کے دیور بھی ہیں، اور بس اوقات یہ کیفیت بھی بنتی ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، اگر یہ خاتون وہاں چلی جاتی ہیں تو وہ خاتون ہوگی یا اس کا دیور ہوگا جی۔ تو اس کیفیت میں اس خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک سوال یہ، پہلے آپ اس کا جواب دے لیں پھر میں آپ کو دوسرا سوال کرتا ہوں۔ جی، کیفیت تو آپ نے خود ہی بیان کر دی ہے کہ وہاں پہ ساس سسر کام کے سلسلے میں باہر بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ دیور جو غیر شادی شدہ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، تو خلوت کا ایک جو ہے خدشہ موجود ہوتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ تنہا نہیں ہوتی، خلوت نہیں ہوتی، مگر تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا افرأیت الحموا یا رسول اللہ، دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، دیور جو ہے یہ موت ہے، کیونکہ دیور اور اس عورت کا گھر میں اکیلے ہونا یہ آپ کو برائی کی طرف ابھارنے کے بہت سارے چانسز اور بہت سارے ذرائع موجود ہیں، وہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ دونوں گھر میں ہیں، تو رکاوٹ بھی نہیں ہے نا، وہ گھر میں رکاوٹ بھی ہوگا، کوئی کسی نہیں ہے، کو یہ بھی شک بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے جو آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ تو گھر کا حصہ ہے۔ جی بالکل۔ تو اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو موت قرار دیا ہے۔ تو موجودہ کیفیت میں اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے میکے میں ہی رہے، اور اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ سسرال میں آ کر رہے، کیونکہ وہاں پہ فتنے کا خدشہ موجود ہے، تو فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے میکے میں اپنے دن گزارے۔ ٹھیک ہے، جی اگلا سوال۔ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جب اس خاتون کا نکاح ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کا نکاح اس کے ولی نے، وہ والد کی صورت میں تھے تو انہوں نے بطور ولی کے ان کا نکاح کیا۔ جی، اب وہ اپنے سسرال میں ہیں، شوہر قید میں ہیں، اب ان کا ولی کون ہے؟ ان کے والد ہی ولی ہیں یا اب ان کے سسر ان کے ولی ہیں اس خاتون کے، یا وہ ولایت شوہر کی طرف منتقل ہو گئی تھی؟ ولایت اب کہاں پہ ہے؟ ولی تو باپ ہی ہے، اور باپ نے جو شوہر کی طرف چیز منتقل کی ہے وہ ولایت منتقل نہیں کی ہے، وہ شادی سے پہلے بھی ولی تھا اور اپنی بیٹی کی شادی کے بعد بھی وہی ولی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے جو چیزیں منتقل کی ہیں وہ اپنی بعض ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس شوہر کو منتقل کر دی ہیں، جس طرح کے نکاح کے اندر باپ کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے، ولی کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے، کہا جاتا ہے جی کیا آپ کو یہ بچی قبول ہے، تو وہ شوہر جو ہے وہ آگے سے قبول کرتا ہے۔ ایجاب میں وہ اپنی ذمہ داریاں نان و نفقہ کی اور دیگر جو ذمہ داریاں باپ اٹھا رہا ہوتا ہے وہ شوہر کے کندھوں پہ منتقل کر دیتا ہے، اور شوہر جو ہے وہ ان کو اٹھانے کے لیے حامی بھر لیتا ہے اور ان کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ولی جو ہے، ساس یا سسر جو ہے وہ ولی نہیں بن سکتا کسی بھی حالت میں، ولی اس کا باپ ہی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اس کا وہاں سے نکاح ختم ہو جائے یا خلا کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، تو وہ ولایت وہی ولایت جو ہے دوبارہ باپ اپنی استعمال کرے گا جو اس کی پہلے سے ولایت موجود ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا، یہ سوال ان کی طرف سے نہیں ہے، یہ میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر اس خاتون کے لیے جس کا شوہر قیدی ہے اس کا جو نان و نفقہ ہے اگر وہ اپنے گھر والوں کے پاس نہیں آتی، اپنے میکے نہیں آتی، وہاں رہتی ہیں، تو وہ کس کے ذمہ ہوگا؟ اب ظاہر شوہر تو کما نہیں رہا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے سسر ہوں گے، اگر وہ جوائنٹ فیملی ہے تو کوئی سسر ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ سسر کسی اعتبار سے ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ اصل ذمہ دار تو ایجاب تو اس کے باپ نے شوہر کو کیا تھا، اور ذمہ داریاں ساری شوہر نے اٹھائی تھیں، اور جب شوہر ان ذمہ داریاں کو ادا کرنے سے قاصر ہے، بے شک جیل میں جانے کے سبب یا کسی اور جگہ یا کسی اور سبب سے، تو جب وہ ذمہ دار قاصر ہے تو یہ ذمہ داریاں دوبارہ وہی اسی شخص کے پاس لوٹ آ جائیں گی جس نے وہ ایجاب کیا تھا، والد اور یعنی ولی والد کے پاس دوبارہ لوٹ جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور آپ کے عمل میں برکت دے، آمین۔ ناظرین، یہ تھا پروگرام آپ کا سوال، اور اس میں جو آپ کی طرف سے سوالات ہمیں موصول ہوئے اس کا ہم نے وہ رکھے، ہم نے اپنے شیخ کے سامنے اور ان کے جوابات لیے۔ ہمیں دین ہمارا یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جس چیز کا علم نہ ہو وہ جاننے والوں سے، اہل علم سے اس کا پوچھ لینا چاہیے اور ان کے سامنے رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اندازے لگائے یا وہ ادھر ادھر سے سن کے کوئی رائے قائم کرے۔ تو بہترین اس کا حل یہ ہے کہ وہ اہل علم کے سامنے آنا چاہیے۔ تو ہمارے اس پروگرام میں صاحب علم موجود ہیں، ان کے سامنے ہم نے یہ سوالات رکھے ہیں اور آئندہ بھی رکھیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور ہم تک پہنچائیے، وہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کی صورت میں ہو
یا آپ ہمارا جو نمبر ہے اس وقت اسکرین پہ آپ کے، اس پہ آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس سوال کو اپنے آنے والے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔